جی ہے چند سانسیں یا نبی تشریف لے آؤ کہ رستا تک رہی ہے آپ کا بیمار کی چوٹ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ و اصحابکہ سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ امید کی جاتی ہے آپ سبھی حضرات بخیر و عافیت ہوں گے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے مولا کریم سبھی علیہ السلام کو ہر بلا اور مصیبت سے محفوظ و مامون فرمائے، اور اس عظیم الشان عظیم اور بابرکت قربانی کے موقع پر اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کی پریشانیوں کو آسانیوں میں تبدیل فرمائے۔ ناظرین اکرام، اس وقت جو موجودہ حالات ہیں سبھی کے پیش نظر ہیں، اور اس وقت جو لوگ جن مراحل سے گزر رہے ہیں اور جو حالات لوگوں کے ساتھ اس وقت موجود ہیں، وہ یقیناً سبھی لوگوں پر ظاہر ہیں اور سبھی لوگ اس سے باخبر ہیں۔ یہ عید الاضحیٰ کا مبارک موقع ہے۔ عید صرف نئے کپڑے پہننے کا نام نہیں ہے، بلکہ عید اس کے بارے میں فرمایا گیا کہ جب عید کا موقع آتا ہے اور لوگ عید کی نماز کے لیے گھر سے نکلتے ہیں تو رب تبارک و تعالیٰ فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ جاؤ فرشتوں، جتنے لوگ میرے گھر میں نماز پڑھنے کے لیے آئے ہیں ان کو میری طرف سے جا کر کے مغفرت کا پیغام سنا دو۔ عید کے موقع پر اللہ گناہ گاروں کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ آج ہمارے سماج کی اور ہمارے معاشرے کی یہ کہانی ہے کہ ہم لوگ ایک دوسرے کا بغض اپنے دل میں رکھتے ہیں، ایک دوسرے کا کینہ اپنے دل میں رکھتے ہیں، ایک دوسرے سے حسد اور ناراضگی ہمارے سینوں کے اندر موجود ہے۔ ہم اپنے بھائیوں کو، اپنے رشتہ داروں کو، اپنے خاندان والوں کو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور اگر کسی سے کسی کی ناراضی ہو گئی ہے تو ہم اس ناراضی کو ایک لمبے عرصے تک کھینچتے ہیں، اور کسی سے اگر ہمیں کوئی تکلیف پہنچی ہے تو ہم اس تکلیف کو اپنی ناراضی کا مدعا بنا کر کے ایک زمانے تک اپنے سگی بھائی سے اور سگے خاندانی سے بات کرنے تک کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ خلیفہ ہیں دوسرے نمبر کے۔ جب آپ پر حملہ کیا گیا اور آپ کو زخمی کیا گیا تو آپ نے سب سے پہلا سوال یہ کیا تھا کہ لوگوں، میں زخمی ہوں لیکن مجھے یہ بتاؤ کہ مجھ پہ حملہ کرنے والا مسلمان ہے یا پھر غیر مسلم؟ تو لوگوں نے کہا حضرت جس نے آپ پر حملہ کیا ہے وہ آگ کا پوجنے والا ہے۔ جیسے ہی آپ نے اتنا سنا، حضرت عمر فاروق اعظم کی زبان سے نکلا، یا اللہ تیرا شکر ہے کہ میرا قاتل کوئی مسلمان نہیں ہے۔ جیسے یہ بات آپ کی زبان سے نکلی، لوگوں نے کہا حضرت اگر قاتل مسلمان ہوتا یا قاتل غیر مسلم ہے اس سے کیا فرق پڑتا ہے، قاتل تو قاتل ہے۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھ میں آنسو آئے اور آپ فرمانے لگے کہ اگر میرا قاتل مسلمان ہوتا تو وہ میرے قتل کی وجہ سے جہنم میں جاتا، اور میرا قاتل کافر ہے تو اس کا تو ٹھکانہ ہے ہی جہنم۔ وہ اگر میرا قاتل نہ بھی ہو تب بھی اسے دوزخ میں جانا ہے، اور اگر میرا قاتل ہے تب بھی اس کو دوزخ میں جانا ہے۔ اگر میرا قاتل مسلمان ہوتا اور وہ دوزخ میں جاتا تو میرے نبی کو تکلیف ہوتی۔ اللہ اکبر۔ یہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، فرماتے ہیں کہ اگر کوئی بھی امتی دوزخ میں جائے گا حضور کا، تو حضور کو اس امتی کی وجہ سے تکلیف ہوگی، اس امتی کی وجہ سے میرے حضور کو تکلیف پہنچے، یہ حضرت عمر کو گوارا نہیں ہے۔ اب ذرا سوچیں، ہم اگر ہمارے کسی بھائی نے ہمیں تکلیف دی ہے
اور قیامت کے دن وہ اس تکلیف کے بدلے میں دوزخ میں گیا تو ہمارے نبی کو اس کی تکلیف ہوگی۔ فرمایا گیا کہ اگر کوئی بھی بندہ اپنے بھائی کو یا اپنے مخالف کو جس سے تکلیف پہنچی ہے اس کی تکلیف کو اس خیال کے ساتھ اور اس نیت کے ساتھ معاف کر دے کہ میں نے اپنی جتنے بھی لوگوں نے مجھے تکلیف پہنچائی ہے میں نے سب کو اپنی نبی کی رضا کے لیے معاف کیا ہے، فرمایا گیا اللہ تعالیٰ اس کی بھی مغفرت فرما دیتا ہے۔ تو ناظرین، یہ عید کا موقع ہے، کتنے گھروں کے اندر اس بار جو تنگ دستی کے حالات ہیں، گوشت کا انتظام نہیں، کتنے گھروں کے اندر قربانی کا انتظام نہیں ہے، اور کتنے لوگ آپسی اختلافات کی نظر ہیں۔ غور کرنے والی یہ ساری باتیں ہیں۔ عید کے موقع پر اپنے ناراض بھائیوں کو منائیں، عید کی نماز پڑھنے کے لیے جائیں۔ یہاں تک فرمایا گیا کہ اگر دلوں میں کینہ ہو تو اللہ عبادت قبول نہیں فرماتا ہے، لہٰذا اپنے دلوں سے دشمنوں کی جو تکلیفیں ہیں وہ ختم کریں، جو ہماری آپسی زندگی کے ایام میں ایک دوسرے سے جو تکلیفیں پہنچتی ہیں، اپنے بھائیوں کو معاف کرنے کا حوصلہ رکھیں۔ اور ناظرین، اس وقت کے حالات اور تنگ دستی کو پیش نظر رکھتے ہوئے کچھ لوگ بڑے بڑے قیمتی جانور خریدتے ہیں، ٹھیک ہے، آپ کا حق ہے، اگر چاہیں تو اچھے سے اچھا قیمتی سے قیمتی جانور خریدیں، لیکن اگر آپ کی قربانی 50,000 کے جانور میں نہ صحیح، اگر 20,000 کے جانور میں آپ کی قربانی ہو جا رہی ہے تو آپ 50,000 کا جانور نہ خرید کر کے اگر 20,000 کا جانور خریدیں اور اس میں اپنی قربانی کر لیں، باقی کا جو 30,000 ہمارے پاس بچتا ہے اس سے کسی غریب تنگ دست کی اگر مدد کر دیں تو انشاءاللہ العزیز اللہ ان عظیم دنوں کے صدقے میں اس غریب اور ضرورت مند کی مدد کے صدقے میں اللہ رب العزت ہم سب کی بھی مغفرت فرمائے گا۔ یہ ہمارے جو سماج کے اندر دکھاوا ہے، ریاکاری ہے، اور ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کا جو جذبہ ہے دکھاوے میں، یہ غلط ہے۔ مہربانی کریں، جانور جو بھی ہے آپ زیادہ مہنگا نہ خریدیں، تھوڑا سستا خریدیں اور اس کے بچے پیسے سے آپ اپنے مسلمان بھائی کی مدد کریں۔ اس دور میں کتنے ایسے لوگ ہیں جو کل تک لوگوں میں تقسیم کرتے رہے، آج کے حالات کے پیش نظر وہ خود سائل بن بیٹھے ہیں اور خود ضرورت مند ہیں، لیکن ان کے اندر حیا اتنی ہے، غیرت اتنی ہے کہ وہ کسی سے اپنا درد دل بیان نہیں کر سکتے، اپنے حالات بیان کرتے ہوئے ان کو حیا آتی ہے۔ اور ہماری قوم کے اندر پیشہ ور فقیر اور پیشہ ور بھکاریوں کو تلاش کر کے ان کو پیسہ اور ان کی قیمتی چیزوں سے مدد کی جاتی ہے۔ تو ناظرین، اللہ نے اگر ہمیں اس لائق بنایا ہے اور ہمیں یہ توفیق میرے رب نے بخشی ہے کہ ہم اپنے ذریعے کسی کی مدد کر سکتے ہیں، تو صرف پیشہ ور کو تلاش نہ کریں بلکہ قریب اور پڑوس میں ان لوگوں پہ بھی نظر رکھیں جو کل تک دوسروں کو کھلاتے رہے، دوسروں پر اپنی دولت کو لٹاتے رہے، جنہوں نے اپنے حالات کے صحیح ہونے کے حالات دور میں دوسرے لوگوں کی مدد کی ہے، آج وہ خود دوسروں کے محتاج بن بیٹھے ہیں، دوسروں کے حاجت مند ہیں۔ تو مہربانی کریں، ایسے لوگوں کی ضرور مدد کریں اور ان لوگوں پہ نظر رکھیں۔ وہ زبان سے تو کچھ نہیں کہیں گے، لیکن ایسے لوگوں کے چہرے ان کے درد اور ان کے حالات کی کھلی کتاب ہوا کرتے ہیں۔ ان کے چہرے سے ان کے درد کا اندازہ لگائیے، ان کے لبوں کی مسکراہٹ کے پردے کے پیچھے بھی جھانک کر کے دیکھیے اس ہنسی کے پیچھے کیا ہے، کبھی ان کے درد کو سمجھنے کی بھی کوشش کریں۔ اور ہمارے وہ بھائی جو عید کے موقع پر 3 4 جوڑی کپڑے بناتے ہیں، بھائی آپ سے گزارش ہے اس بار 4 5 جوڑی کپڑے نہ بنائیے، صرف 1 جوڑی کپڑے بنائیے جس میں عید کا بھی حق ادا ہو جائے اور آپ کی عید بھی ہو جائے۔ باقی کے جو 3 جوڑی کپڑے آپ کے بچتے ہیں اس سے کسی ضرورت مند کے بچے کے بدن پہ آپ لباس پہنا دیں، تاکہ اللہ قیامت کے دن آپ کو جنتی لباس عطا فرمائے۔ اس چیز کا بھی خیال رکھنا ہے۔ اور ناظرین کرام، پھر بات رہ جاتی ہے قربانی کے بعد گوشت کے تقسیم کرنے کی، جیسے پیچھے بھی ہم نے اس بات کا ذکر کیا تھا۔ تو مہربانی کریں، گوشت تقسیم کرنے سے پہلے یہ بھی دیکھ لیں کہ جو ایک حصہ ہمارا غریبوں کا ہے، ایک حصہ دوست و احباب کا ہے، ایک حصہ ہماری فیملی کا ہے، تو جو غریبوں کا حصہ ہے اسے ہم کس حد تک اور کہاں تک صحیح پہنچا رہے ہیں؟ کیا ضرورت مندوں تک ہمارا بھیجا ہوا سامان پہنچ رہا ہے؟
کیا مستحقین تک ان کا حق پہنچ رہا ہے؟ تو یہ سب سے زیادہ ضروری ہے کہ ہم اس عید کے موقع پر لوگوں کا خیال رکھیں، اور اس وقت کے جو حالات ہیں اور جو دور چل رہا ہے، تنگ دستی ہے، لوگوں کے گھروں میں فاقہ کشی ہے، کچھ گھر ایسے ہیں جہاں نان شبینہ تک کا انتظام نہیں، اور ہمارے کچھ بھائی ایسے ہیں کہ جتنا کھانا کچھ غریب لوگوں کے ایک پریوار کے لیے کافی ہوتا ہے، اتنے کچھ ہمارے کلمہ پڑھنے والے بھائی کتوں کو ڈال دیتے ہیں، پھینک دیتے ہیں، ڈسٹ بن میں ڈال دیتے ہیں۔ بھائی آپ اتنا سامان اور اتنی ضرورت کے لیے اشیاء کا استعمال کریں جتنا آپ کا خرچ ہے، ضرورت سے زیادہ فضول چیزیں آپ استعمال نہ کریں، بلکہ اتنا جو آپ پھینکتے ہیں، جو بچ جاتا ہے آپ کی پلیٹ میں، وہ اٹھا کر کے کسی ضرورت مند کے دسترخوان تک پہنچا دیں۔ یہی عید ہے، اور یہی عید کا اصل پیغام ہے کہ ہمیں ہر ایک کلمہ پڑھنے والے کے ساتھ پیار بانٹنا ہے، محبت تقسیم کرنی ہے، لوگوں کے دکھوں میں شریک ہونا ہے، اور کچھ اپنے حصے کی خوشیاں ان کے دامن میں ڈالنی ہے۔ یہ اصل عید ہے۔ میرے حضور کی زندگی کا وہ واقعہ بچے کو غالباً یاد ہوگا کہ حضور عید گاہ کی طرف تشریف لے کر کے جا رہے تھے، بچے کو اترا ہوا چہرہ دیکھا، صحابہ کرام عید گاہ میں میرے حضور کا انتظار کر رہے تھے، نماز کے لیے صحابہ کرام انتظار میں تھے، اور میرے حضور جا رہے ہیں۔ صرف ایک بچہ حضور کی نظروں کے سامنے آیا جس کے چہرے پر اداسی تھی۔ میرے حضور نے جب اس اداس چہرے کو دیکھا، اللہ اکبر، پھر میرے سرکار کا معاملہ اور کوئی غیب کیا، تم سے نہا ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ چہرے پڑھنے کی ضرورت تو ہمیں ہوتی ہے، میرے حضور تو دلوں پہ گزرنے والے خیالات سے بھی واقف رہتے ہیں۔ سرکار نے اس یتیم بچے کو دیکھا، وہیں ٹھہر گئے اور زمین پہ بیٹھے، اور پھر بچے کی طرف دیکھ کے فرمایا، بیٹے یہ سارے بچے خوشیاں منا رہے ہیں، تمہارے چہرے پہ اداسی کیوں ہے؟ بچے کی آنکھ میں آنسو آئے، بچہ رو کے کہنے لگا، حضور میرے والد ایک جنگ میں شہید ہو گئے تھے، یہ بچے جتنے بھی خوش ہیں ان سب کے سر پہ باپ کا سایہ ہے۔ اللہ اکبر، اتنی بات جب بچے نے کہی، حضور فرماتے ہیں، کیا تم نے عید کے لیے نئے کپڑے نہیں پہنے؟ تو بچے نے رو کے کہا تھا، کون تیاری کراتا عید کی؟ میری تو تیاری کرانے والی ماں بھی نہیں ہے، دنیا میں میرا کوئی نہیں ہے، نہ کوئی باپ ہے، نہ بھائی ہے، نہ ماں ہے۔ میرے حضور کی چشمان نبوت تر ہوئی آنسوؤں سے حضور بچے کے پاس بیٹھے، فرماتے ہیں، بیٹا کیا تو اس بات سے خوش نہیں کہ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تیرے باپ لگیں، اور عائشہ تیری ماں لگیں، سیدہ فاطمہ الزہرا تیری بہن لگیں؟ جیسی اتنی بات میرے نبی نے فرمائی نا، تو بچہ مسکرا کے کہنے لگا، اگر یہ رشتے مل جائیں تو پھر کس زندگی میں کس چیز کی کمی ہے؟ میرے حضور نے ہاتھ پکڑا، اپنے گھر تشریف لائے، اور حضرت فاطمہ الزہرا سے فرمایا، فاطمہ اس بچے کو نہلاؤ، اور حسن حسین جس کے بھی بدن کا کپڑا اس بچے کے آ جائے، اس بچے کو نئے کپڑے پہنائے جائیں۔ اللہ اکبر، اس بچے کو تیار کیا گیا۔ ایک روایت کے مطابق حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک ہاتھ میں شہزادوں کا ہاتھ پکڑے ہوئے ہیں، دوسرے ہاتھ میں حضور نے اس یتیم بچے کا ہاتھ پکڑا ہوا ہے، ایک روایت کے مطابق کاندھے پہ بیٹھا رکھا۔ یہ مختلف روایتیں ہیں، اور حضور بچے کو لے کر کے جب آئے تو اب سارے بچے اس بچے کو حسرت سے دیکھ رہے تھے، گویا ان کے دل میں اب یہ خیال تھا، کاش ہمارے بھی باپ مر جاتے، ہمیں بھی مصطفیٰ کی انگلی تھامنے کا موقع مل جاتا۔ تو صاحب یہ ہے اصل عید، اور یہ ہے عید کا مقصد۔ ہم اس عید پر آپ سے گزارش کریں گے کہ اپنے قرب و جوار میں، اپنے پڑوس میں، اپنے سارے بھائیوں کا ہم خیال کریں، اور جب عید کی نماز پڑھنے کے لیے جائیں اور اللہ کی بارگاہ میں جب بیٹھیں نماز کے انتظار میں، ہم ہر سننے والے سے، دیکھنے والے سے گزارش کرتے ہیں، آدھا منٹ کے لیے آنکھ بند کریں اور گردن جھکائیں، دل میں دماغ میں گنبد خضرا لائیں، اور گنبد خضرا کا تصور کر کے اور اپنا دل نبی کی بارگاہ میں لگا کے کہیں، حضور ہم نے آپ کی رضا کے لیے جتنے لوگوں نے آج تک ہمیں تکلیف دی ہے، ہم نے سب کو معاف کر دیا ہے۔ یہ نیت کر کے آدھا منٹ کے لیے مصطفیٰ کے مدینے کا تصور کریں، اور اس خیال سے ہر کلمہ پڑھنے والے کو معاف کریں۔ انشاءاللہ العزیز ہم گھر واپس بعد میں آئیں گے، ہماری بخشش کا پروانہ مدینہ شریف سے پہلے ہمارے نامہ اعمال تک پہنچ چکا ہوگا۔ اللہ کریم ہم کو ان مبارک دنوں کی قدر اور تعظیم کرنے کی توفیق رفیق نصیب فرمائے، اور سبھی ضرورت مند حضرات کے گھر تک صاحب مال کو اور صاحب جو اصحاب دولت و ثروت ہیں ان کو غریبوں کی مدد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔